نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ رتبے جن کے بڑے ہوتے ہیں امتحان بھی ان کے کڑے ہوتے ہیں۔ رتبے جن کے بڑے ہوتے ہیں امتحان بھی ان کے کڑے ہوتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں امتحان میں کامیاب، جذبے جن کے کھرے ہوتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ جو ایام چل رہے ہیں اور جو آئندہ ایام آنے والے ہیں، اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ایک خاص تعلق ہے۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ حج اور اس کے اندر ادا کیے جانے والے کئی ارکان نیز قربانی کا عمل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ جیسی جیسی قربانی ویسی ویسی خدا کی مہربانی۔ تو جیسی جیسی قربانی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات بھی ویسے ہی کیے جاتے ہیں۔ تو ہم ذرا مختصر طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یعنی زندگی کا وہ حصہ جو نبوت کے بعد کا ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ویسے ہی ابو الانبیاء نہیں کہا جاتا۔ ابو الانبیاء کا لقب اور خطاب اس لیے ملا کہ انہوں نے امتحانات بھی ویسے دیے، آزمائشیں بھی ان پر ویسی آئی ہے۔ تو قرآن کریم سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آزمائشیں کیا کیا آئی اور اللہ رب العزت نے انعامات کیا کیا دیے۔ مختصر سے وقت میں پوری حیات ابراہیم کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، ہم اشارے کی زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائشیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہے۔ بلکہ شاعر نے تو یوں کہا کہ آزمائش ہے نشان بندگان محترم، آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات سے گزرنا پڑا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات کے مستحق بھی ہوئے، اور یکے بعد دیگر امتحانات اور آزمائشیں آتی ہی رہی، ایک پوری ہوئی نہیں کہ دوسرا امتحان شروع، ایک آزمائش پوری نہیں ہوئی دوسری آزمائش شروع۔ انڈیا میں ایک شاعر گزرے ہیں جگر مراد آبادی، ان کی ایک غزل ہے، اس کا کچھ حصہ
اگر ہم حیات ابراہیم پر فٹ کرنا چاہے تو وہ بخوبی فٹ ہو سکتا ہے. تو میں اس کے 2-3 شعر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس سے آپ حیات ابراہیم کو کمپیئر کریں. نمرود نے اور نمرود کے ساتھ پوری قوم نے، اور پوری قوم میں باپ بھی شامل. ویسے 2 قول ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے والد تھے، آزر یا چچا تھے، لیکن ایک قول بہرحال مفسرین کا موجود ہے کہ وہ کیا تھے؟ والد تھے. والد نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور والد نے بھی اقتدار کا اور حکومت کا اور قوم کا ساتھ دیا کہ ابراہیم کی شخصیت کو ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے، مٹا دیا جائے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پکار پکار کر کہتی ہے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں. تو کوئی مٹا نہیں سکا، ملت ابراہیمی کو مٹا نہیں سکا. اور آگے جگر لکھتے ہیں، بیکار علم نہیں، بے فائدہ غم نہیں. بیکار علم یعنی پریشانیاں، بلائیں. بیکار علم نہیں، بے فائدہ غم نہیں، خدا توفیق دے تو یہ بھی نعمت سے کم نہیں. اس کو نعمت شمار کیا ہے، لیکن خدا توفیق دے تو کیا آدمی اس کو سمجھے. دیکھیے علماء نے ایک ترازو متعین کیا ہے، میں اور آپ اس میں ہم پر آنے والی آزمائش کو جانچ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ تعالی کی طرف سے پکڑ ہے. تو علماء نے ایک اصول لکھا جس کا مفہوم یہ ہے، اولاً تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہر آزمائش سے بچائے، حفاظت کرے. میں اور آپ اس کے قابل نہیں ہیں کہ ہم امتحان دے سکے، آزمائش میں پورا اتر سکے. یا رب تو جانتا ہے حال ہمارا، یا رب تو جانتا ہے حال ہمارا، بہت کمزور ہے ایمان ہمارا، ہم نہیں ہیں امتحان کے قابل، یا رب نہ لینا تو ہرگز امتحان ہمارا. تو ہم تو امتحان کے قابل نہیں ہیں. لیکن جو لوگ اللہ نے جن کو حوصلہ دیا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جگر آگے لکھتے ہیں، اور اس پہ آپ فٹ کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ. یا رب ہجوم درد کو دے اور بھی وسعتیں، یا رب ہجوم درد کو دیں اور بھی وسعتیں، دامن تو کیا بھی میری آنکھیں بھی نم نہیں. دامن تو کیا یعنی شکوہ، دامن آنسوؤں سے تر ہو بہت دور کی بات ہے. فرمایا کہ ابھی تو میری آنکھیں بھی نم نہیں، کیونکہ میں اسے کیا سمجھتا ہوں؟ اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا، میزان ایک علماء نے مقرر کی ہے. کیا ہے میزان؟ کہ اگر حالات ہم پر آئے تو دیکھ لے، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، اگر اللہ تعالی کی ذات سے ہمیں شکایت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ حالات بصورت عذاب اور بصورت پکڑ ہے. اور اگر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے، دل مطمئن ہے، غم میں بھی میں خدا سے بدظن نہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ میرا دوست ہے، دشمن نہیں. تو
آدمی اللہ نے خود فرما دیا، سورہ بقرہ 2 پارہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ۔ اب یہ ہے اصل بات، اگر ہم مفہوم سمجھے، قالوا انا للہ، انا للہ، ہم خود بھی اللہ تعالی ہی کی ملکیت ہے، ہمیں بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے، تو جو کچھ حالات ہے وہ بھی اسی کی طرف سے ہے، جو دیا تھا چھین لیا، دینے والی ذات بھی وہی تھی، لینے والی ذات بھی وہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر شکوہ شکایت اللہ تعالیٰ سے پیدا نہیں ہوتا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، حالات کے بعد سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، نہ میں اس قابل ہوں نہ ہم لوگ اس قابل ہیں، ہم آزمائش میں پورے اترے، لیکن اگر آ جائے تو شکوہ شکایت نہ ہو، اللہ تعالیٰ جانچتا ہے۔ ہمارے ماضی قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شاید حضرت مولانا نے زیارت بھی کی ہوگی، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت لاڈلے تھے، حاجی فاروق صاحب سکھر بھی ہیں، یہاں تشریف لائے تھے، ہاں یہاں تشریف لائے تھے وہ۔ تو حاجی فاروق صاحب سے میں نے کیسٹ کے ذریعے سے یہ بات سنی، حضرت نے یہی آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تو اس کو پڑھا، مفہوم بیان کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس کی بالکل ویسی ہی مثال ہے۔ جو پرانے لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، خاص طور سے گاؤں کے رہنے والے جنہوں نے زندگی کا کچھ حصہ گاؤں میں گزارا، تو کمہار ہوا کرتے تھے، جس کو گجراتی میں ہم کیا بولتے، کمبار، ہاں، تو جو کمہار ہوا کرتے تھے تو وہ مٹی سے کیا بناتے تھے، برتن بناتے تھے، اس میں ایک چیز بناتے تھے، اس کو کہتے ہیں مٹکا، ماٹلو ہے۔ تو مٹی کا جو برتن ہوتا تھا اس میں پانی بھرتے تھے تو وہ ٹھنڈا ہوتا تھا، تو موسم گرما میں خاص طور سے لوگ اس میں، ایک تو آپ نے کہتا ہوتا گجراتی میں بیڑوں پتل شاید آؤت پتل، ہاں، تو اس میں پانی گرم رہتا ہے، ٹھنڈا نہیں رہتا، لیکن مٹی اس کی ذات میں کیا ہے، نرمی ہے، لطافت ہے اور ٹھنڈک ہے، برودت ہے۔ اسی لیے تو ہم کچل کچل کے چلتے ہیں تو وہ کچھ بولتی بھی نہیں بیچاری، پوری زندگی اس پہ اکڑ کے جو ہیں چلتے ہیں، حالانکہ جانا اسی کے نیچے، اسی کے اندر ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی، وہ کچھ نہیں کہتی۔ اور مٹی اپنے کو ایسی مٹائی ہوئے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ مٹی کو میں اور آپ اٹھائے اور اسے ہم اوپر ڈالے تو مٹی کہے گی کہ میرا مقام اوپر نہیں ہے، میرا مقام نیچے ہے۔ اوپر بھی ڈالو تو وہ کہاں آئے گی، وہ نیچے آئے گی، ہاں وہ نیچے آئے گی، چونکہ اس میں انکساری ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء جو سب سے مکرم اور معظم جماعت ہے، انتقال کے بعد مٹی کو کہا کہ چونکہ تو نے اپنے اندر عاجزی، انکساری پیدا کی، لے میں یہ اپنا خزانہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ ہاں، مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، شاعر کہتا ہے مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ مٹی کا مٹکا خریدنے کے لیے کمہار اور کمبھار کے پاس جایا کرتے تھے، تو کیا کرتے ہیں، ابھی بوتھ کو ہمارے یہاں یہ بی کے میں اور A1 میں کیا ہے، انڈیا سے ویجیٹیبل آتا ہے، مختلف چیزیں، تو لوگ جاتے ہیں اور بات چیزیں ہوتی ہے، تو پہلے ایک اٹھایا، پھر 2، پھر 3، ذرا دیکھتے برابر ہے کہ نہیں، તેમાં અમુક બિલકુલ મારા જેવા અભણ હોય પણ બીજા એવું નહીં સમજે કે અભણ છે તો તે જરા વધારે જોઈએ, સમજ કઈ પડે નહીં ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ
کون سا پھل میٹھا ہوگا، کون سی سبزی جو ہے وہ اچھی ہوگی، وہ ٹٹولتے ہیں۔ تو اس دور میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی میرے والد محترم کو دیکھا کہ والد مرحوم کو کہ جاتے تھے تو مختلف مٹکے اٹھائے اور یوں مارا جاتا تھا اس پہ، جس کو ہمارے یہاں محاورے میں بولا جاتا ہے ٹھوک بجا کر خریدنا۔ کیا بولا جاتا ہے؟ ٹھوک بجا کر خریدنا۔ تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ پک گیا ہے کہ نہیں، ہاں یہ پک گیا ہے کہ نہیں، کیوں؟ ادھوڑو گڑو چھلکائی ودارے، ہاں تو اس لیے تو وہ کہاں کہ اس لیے ٹھوک بجا کر دیکھا جاتا ہے کہ یہ پختہ ہو چکا ہے کہ نہیں، یہ بن چکا ہے کہ نہیں، اور جب اطمینان ہو جاتا ہے اسے ہم گھر لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی آزمائش اس لیے بندوں پر اتارتا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ ایمان پختہ ہو چکا ہے، یہ میری جنت کے قابل ہو چکا ہے کہ نہیں۔ تو وہ ٹھوک بجا کر اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو وہ خریدا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھ لیں، وقت ویسے ہی ہو گیا، ابھی ہماری گفتگو شروع بھی نہیں ہوئی، تو چلیے میں ڈائریکٹ اسی پہ چلا جاتا ہوں جو چیز آپ کو بتانی ہے۔ من جملہ اور امتحانات کے ایک امتحان کیا آیا کہ اپنے نور نظر کو کیا کرو، قربان کرو میرے راستے میں۔ سخت امتحان۔ بڑے بوڑھوں سے میں نے سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بڑی عمر میں اولاد دیتا ہے، بڑی عمر میں، تو کہتے ہیں کہ بڑی عمر کی اولاد زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے، یا کسی نے ایک سے زائد شادیاں کی ہے تو جو آخر والی بیوی ہیں اس سے ہوگی اولاد، تو ظاہر ہے کہ وہ شوہر کی باپ کی عمر ہو چکی ہوگی، تو جو اس کی پہلی اولاد ہے اس کے مقابلے میں کون زیادہ عزیز ہوگی؟ وہ اخیر والی جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہوگی۔ تو خیر، اور ویسے بھی آپ دیکھیے اگر ایک بھی ہے بیوی اور اس کی کئی اولاد ہے اس سے، تو باپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہوتی ہے؟ چھوٹی سے، ہے نا، اخیر والے سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اولاد ویسے ہی پیاری ہوتی ہے، اور پھر ہونہار جو ہیں وہ اولاد۔ وہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ نور نظر۔ تو لکھنے والے نے جو ہے بہت خوب لکھا ہے کہ اولاد واقعتاً کیسی ہوتی ہے۔ ہجر یوسف میں ہوئے حضرت یعقوب اندھے، ہم کہیں گے نابینا۔ ہجر یوسف میں ہوئے حضرت یعقوب نابینا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پسر نور نظر ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پسر نور نظر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ نور نظر، تو کہاں کہ کیا کر دو، چھری چلا دو۔ ہمارے یہاں ایک اور کہاوت ہے کہ باپ جیوا بیٹا نے وڑ جیوا ٹیٹا، تو جیسا باپ ویسی اولاد۔ ہاں، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اقبال نے کہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیٹے کا امتحان لیا کہ چلو ابراہیم علیہ السلام تو تیار ہو گئے۔ قرآن اس کو جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آج کی ہماری اولاد کا امتحان مت لینا، پتہ نہیں وہ کیا جواب دے۔ ہماری اولاد، ہم سٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ کچن میں سے پانی لیا تو کہ پپا اللہ ہٹ پک تمہیں بھی آپ لاچ نے جو سلامت ہے تمہیں جنے لیا۔ تو لیکن یہ تو گلے پہ چھری پھر رہی ہے،
تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ نور نظر کے کوئی بات نہیں، والد مرحوم آپ کو جو کہا گیا وہ کر گزریے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے امتحانات بھی ایسے لیے تو پھر انعامات بھی ایسے ملے۔ کیا انعامات ملے انشاءاللہ پھر کبھی اس کو کسی مجلس میں بیان کریں گے۔ یہاں مختصر 2 باتیں کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے دین میں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ انی اذبحک فانظر انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کہا کہ وہ ذبح تو ہوئے نہیں، ان کی جگہ تو اللہ نے کیا بھیج دیا؟ میڈھا بھیج دیا، تو وہ تو ذبح نہیں ہوئے۔ اور نبی کا خواب حجت ہوتا ہے دین میں۔ اللہ جزائے خیر دے مفسرین کو، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے لفظ پہ غور نہیں کیا، یوں نہیں فرمایا انی ذبحتک، بلکہ فرمایا انی اذبحک، یعنی میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ہوا یا نہیں وہ اللہ نے نہیں کہا تھا، صرف کر رہا ہوں، وہ کوشش کی۔ اگر یوں کہتے ذبحتک کہ میں نے تجھے کیا کیا؟ ذبح کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فعل پر اعتراض ہو سکتا تھا اور قرآن کریم پر اشکال ہو سکتا تھا، لیکن نہیں۔ دوسری بات، شرح اسماء الحسنہ ایک کتاب ہے علامہ عبد الصمد ساری مظہری کی، وہ پڑوس میں جو سینٹر میں لائبریری تھی تو اس میں وہ کتاب تھی، تو ابھی وہ میرے پاس ہے، لیکن ویسے ہی اٹھا کے نہیں لایا ہے، انہوں نے دی ہے۔ تو بہرحال کیا ہے کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لندن کے اندر مختلف مذاہب کی ایک کانفرنس تھی، اس میں ہر مذہب والا، اسلام تو دین ہے، دیگر مذاہب والے فضیلت ظاہر کر رہے تھے کہ ہمارے مذہب میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو فرمایا کہ میرے، یہ لفظ لکھا ہے حضرت مولانا عبد الصمد سالم نے، کہ میرے ذہین شاگرد ہوا کرتے تھے، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہوا کرتے تھے مانچسٹر میں، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناظر تھے، وہ بھی موجود تھے، تو میں نام نہیں لے رہا۔ ایک مذہب والے نے کہا کہ بھائی دیکھیے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹے کی قربانی کی اللہ کے لیے، اور امت محمدیہ اسی کو سنت سمجھ کر، ویسے واجب ہے کہ کرتی ہے، تو ہمارے یہاں تو عیسیٰ مسیح جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو دیکھیے ہمارے یہاں تو اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی کی، تو فضیلت ثابت کرنا چاہیے کہ تم جانور کی کرتے ہو، ہمارے یہاں تو اللہ نے اپنے بیٹے کی۔ تو مولانا نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بھئی ہم جو قربانی کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کی۔ اگر تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو اللہ کے علاوہ کوئی رب تو ہے نہیں، اللہ کو کس کو راضی کرنا تھا؟ گہری بات ہے، سمجھے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو اور زیادہ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال غور کرتے رہنا اس پہ کہ کیا جو ہے وہ کہاں ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ حضرت مولانا آپ کا جواب صحیح ہے، اصل میں میری ریسرچ پوری نہیں ہے، ریسرچ کر کے جواب دوں گا۔ وہ دن اور آج کا دن، نہ ریسرچ پوری ہوئی نہ وہ بندہ سامنے آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوش دلی سے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آزمائشوں سے حفاظت فرمائے، اور اگر آ جائے تو شکوہ شکایت سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔